Assalamu alaikum. My name is Sayyid Arooj Sundani and you're watching my show Your Opinion Matters. ہمارے آج کے گیسٹ ڈین اسکول آف ڈیجیٹل اینڈ سنیمیٹک آرٹ انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر ISE پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف خان ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام سر. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے آج اپنے اسکول کے بارے میں اور اس کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن اس سے پہلے گفتگو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ویور سے اپنا ایک تعارف کرا لیں، کیونکہ آپ کا مور دین 35 ایئرز آف ایکسپیرینس ہے ان دا فیلڈ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز، ایڈورٹائزنگ، ٹیلی ویژن اینڈ فلم. سو بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ینگ اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، اس فیلڈ میں جو آنا چاہتے ہیں، ان سے آپ ایک اپنا بریف سے ایک تعارف کرا دیں. بہت شکریہ اروج صاحب. انفیکٹ میں نے اپنی جو اسٹڈیز ہیں وہ گورنمنٹ کالج لاہور پنجاب یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی. دین آئی جوائنڈ بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان ایز لیکچرر ان 1987. اس کے بعد پھر میں نے اپنی PhD کی، میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا، میں نے فیلوشپس کی امریکہ سے، انگلینڈ سے، ٹرکی سے. سو میں نے ملتان میں ایک بہت ہی اچھا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا. آئی واز پائنیئر ممبر آف دیٹ ڈپارٹمنٹ. دین آئی اسٹیبلشڈ state of the art media labs over there, especially television studio is one of the major examples. ہمارا وہاں پہ FM ریڈیو اسٹیشن بھی میں نے وہاں پہ اسٹارٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو فیسیلیٹیز ہوتی ہیں اسپیشلی جیسے OB وین ہے، ہمارے اپنے میگزینز اور نیوز پیپرز وغیرہ. پھر وہاں پہ میں نے BS پروگرام، MPhil پروگرام اور PhD پروگرام بھی اسٹارٹ کیے. میں نے ریسنٹلی یہاں پہ 2022 میں جوائن کیا ISE میں ایز ڈین. دین آئی سروڈ ایز پرو وائس چانسلر فار 8 months ان ISE. الحمدللہ میرا 35-36 سال کا ایکسپیرینس ہے پوسٹ گریجویٹ لیول کے اوپر، اور تھیسس سپرویژن PhD اور MPhil کی وہ بھی میرے کریڈٹ پہ کافی ساری ہے. اور میرے اسٹوڈنٹس کراچی سے پشاور تک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں میڈیا کے اندر، فیلڈ کے اندر. سیکنڈلی اوبیسلی بہت سارے یونیورسٹیز کے اندر جو ٹیچرز ہیں وہ بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں اتفاق سے. مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ میں نے ISE جوائن کیا، اور آئی ایم پراؤڈ ممبر آف ISE ایز ویل. یہاں پہ انفیکٹ ہم 5 پروگرام جو ہیں وہ رن کرتے، جس میں گیم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اینیمیشن ڈیزائن ہے، فلم اینڈ ٹیلی ویژن ہے، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز، اور ریسنٹلی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن ان کریٹو آرٹس. So we are running 5 programs and all are bachelor programs, and we are inshallah hoping to start our MPhil and PhD program in media and communication studies from fall 24. So this is a small journey at ISE, alhamdulillah very successful. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے جب یہاں پہ جوائن کیا، آبویسلی ڈپارٹمنٹ پہلے سے ہی تھا، لیکن ہم نے کچھ یہاں پہ ڈیولپمنٹس کیے، اسپیشلی جو یہ آپ اسٹوڈیو دیکھ رہے ہیں ود یور ہیلپ اینڈ سپرویژن، اور میرے جو دوسرے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ساتھی ہیں جس وقت کیمرے کے پیچھے ہیں، ان کی گائیڈنس سے ہم نے یہ ایک اسٹوڈیو ڈیولپ کیا ہے، اور جو کہ بہت ہی اچھا، خوبصورت، اور اسپیشلی چونکہ یہ لیبارٹری اسٹوڈیو ہے، یہاں پہ ہم بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. یہاں پہ بچے آتے ہیں، نہ صرف یہ کیمرہ ورک سیکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ NLE ہے وہ بھی یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، پیکج بنانا سیکھ رہے ہیں، ڈاکومنٹریز ہیں، فلم میکنگ ہے، اسی طرح سے گیم ڈیزائن، اینیمیشن میں، میڈیا میں. تو الحمدللہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ HEC کی نہ صرف ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے، بلکہ اس وقت جو ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو بھی میٹ کرتا ہے. ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ ایسے ٹیچر ہیں جو فارن کوالیفائڈ ہیں، بلکہ ہم یہاں پہ جو ہمارے پروفیشنلز ہیں میڈیا سے، ان کو بھی آن اینڈ آف یہاں پہ ہم انوائٹ کرتے ہیں گیسٹ لیکچرز کے لیے بھی، وزٹنگ ٹیچر کے طور پہ بھی. اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ الحمدللہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ انکلکیٹ ہو رہا ہے، جس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ میں جا کے انشاءاللہ وہ رول پلے کریں گے جس کی ہم ان سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. اچھا پروفیسر ڈاکٹر اشرف خان، اسٹوڈنٹس جب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ینگسٹر جو ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا
ویلڈ کویشچن ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، گیم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ میں آ جائیں، فلم اینڈ ٹیلی ویژن میں آ جائیں، میڈیا اسٹڈیز میں آ جائیں، لیکن 4 سال بعد ہمارے فیوچر پراسپیکٹس کیا ہوں گے؟ جس طرح ہم دونوں اس اسکول کا حصہ ہیں، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ہم 2 سال میں اتنا تیار کر دیں گے، لیکن بڑا ضروری ہے کہ وہ آپ کی زبان سے بھی سننا چاہیں گے کہ اگر ہم انہیں باری باری بتاتے جائیں کہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز میں کیا ان کے لیے جابز ہو سکتی ہیں، کہاں کہاں وہ اپنے جو اسٹڈیز ہیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اسی طرح فلم اینڈ ٹی وی میں وغیرہ. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی ایس سی ایک ایسا ادارہ ہے جس میں سارے کے سارے جو کورسز یہاں پہ ہم آفر کر رہے ہیں، بھلے وہ آرکیٹیکچر کے ہوں، فائن آرٹ سے ریلیٹڈ ہوں، کمپیوٹر سائنس سے ہوں، یا پھر ہمارے ڈیجیٹل اینڈ سنیمیٹک آرٹ سے، سارے پروفیشنل ڈگریز ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہے. مثلا میں اسٹارٹ میں اگر گیم سے اسٹارٹ کروں تو اس وقت $1 بلین کا بزنس ہو رہا ہے گیم ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کے اندر. یہ جتنے بھی موبائل ایپس ہیں، اس کے علاوہ جو مختلف جو پلے اسٹیشنز ہیں ان کے اوپر گیمز جو بن رہی ہیں، یہ $بلینز کا بزنس ہے جو کہ اراؤنڈ دی گلوب ہو رہا ہے. تو بہت زبردست فیلڈ ہے بچوں کے لیے. ہم دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں انفارچونیٹلی ہم صرف ڈاکٹر اور انجینئر پر فوکس کرتے رہے ہیں پاکستان میں، لیکن اس ایریے کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب بچوں کو آنے کی ضرورت ہے، جس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا بچہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 2 سال پڑھ لیتا ہے تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ فیلڈ میں جا کے وہ کام کر سکے. اس وقت لاہور میں more than 200 گیم اسٹیشنز کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک اسکلفل بچہ ہی کام کر سکے گا. اور ہمارے جو ماڈیولز ہیں وہ اس قسم کے ہیں، اس نیچر کے ہیں کہ بچہ 2 سال جو پڑھے گا، 4 سال اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 سال میں ہی وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ جا کے فیلڈ کے اندر اپنا رول پلے کر سکے. 2D اینیمیٹر ہے، 3D اینیمیٹر ہے، اس کے علاوہ کانسیپٹ کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، انوائرمنٹ کے اندر کام ہے، ویژوائزیشن میں ہے، وی ایف ایکس میں. یہ سارے جو فیلڈ ہیں یہ بچوں کو ہم یہاں پہ الحمدللہ ٹریننگ دیتے ہیں اپنے جدید لیبس کے اوپر. بالکل اسی طرح سے اینیمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ اچھا ڈاکٹر صاحب سوری میں تھوڑی سی آپ کی بیچ میں بات کاٹ رہا ہوں. یہاں میں ویورز یہ مینشن کرتا چلوں کہ انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے، فیڈرلی چارٹرڈ یونیورسٹی، جہاں پہ گیم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کورس کی اس پروگرام کی ڈگری آفر کی جا رہی ہے. اور یہ بالکل آپ نے اچھی یاد دہانی کروائی کہ پاکستان میں ابھی تک اور کوئی ادارہ ایسا ہے نہیں جہاں پہ گیم ڈیزائن کی ڈگری ہو بی ایس لیول پہ، اور اینیمیشن کی. پھر میرے خیال میں کچھ یونیورسٹیز کے اندر آفر اب ہو رہی ہیں. این سی اے میں اس کو میڈیا آرٹس کے تحت جو ہے کچھ کورسز پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو اسپیسیفک ڈگری ہے 4 ڈیزائن کی، 4 ایئر کی، بی ایس کی، اور اینیمیشن میں. آپ دیکھیے کہ اس وقت اینیمیشن کا کیا رول ہے، کیا ویلیو ہے. تمام جو موویز اس وقت آ رہی ہیں، بھلے وہ ہالی ووڈ کی ہوں، وہ بالی ووڈ کی ہوں، یا آپ کے جو ٹی وی ڈرامہ ہے اس میں اینیمیشن بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے. تو اینیمیشن کی ایریا میں بھی ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، شارپ ہیں. آپ یہاں پہ جو ان کے گیم شوز ہوتے ہیں، تھیسس شوز ہوتے ہیں، اس میں نظر آتا ہے ان کا کام، ان کا جو کریٹیوٹی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تھرڈلی ہمارا ایک اور بہت اچھا پروگرام جس کو ہم فلم اینڈ ٹیلی ویژن کے نام سے جانتے ہیں، جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم جو اس وقت بالکل عصر حاضر کے تقاضے ہیں فلم کے حوالے سے خاص طور پہ، اور پھر ٹیلی ویژن کا بھی کچھ پارٹس ہیں ہمارے پاس، تو اس میں بچے سیکھ رہے ہیں یہاں پہ. اس میں نہ صرف یہ کہ شارٹ موویز جو ہیں، شارٹ فلمز جو ہیں وہ بچے سیکھتے ہیں، ڈاکومنٹری سیکھتے ہیں، ایون ہم ان کو پیکیجز وغیرہ بنانا، اور جو چونکہ دیکھیں ٹیلی ویژن جو ہے وہ ہم 2 ایریاز کے اندر تقسیم کر لیتے. ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور ایک نیوز کی سائڈ. نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس. نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس بیسیکلی ہم کور کر رہے ہیں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے اندر، اور یہاں فلم اور ٹیلی ویژن کے اندر فوکس کرتے ہیں زیادہ تر پروگرامز کو اور انٹرٹینمنٹ کو ہم فوکس کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم بچوں کو ایسے کورسز بھی کراتے ہیں، اگر وہ نیوز چینل میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی وہ اپنا رول پلے کر سکیں. اور اس کے لیے دیکھیے آپ یہاں جس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہترین اسٹوڈیو ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹوڈیو ہے، یہاں بچے سیکھتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، کمپیوٹرز ہیں جہاں پہ وہ NLE سیکھتے ہیں، ویڈیو سوئچر ہے، ساؤنڈ مکسر ہے، ساؤنڈ مکسرز ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں تو بچے کو اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی زمانے میں صرف ایک تھیوریٹیکل قسم کے سبجیکٹس ہوا کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہے. اگر مارکیٹ کو کمپیٹ کرنا ہے تو بچوں کو آپ کو پریکٹیکل کی طرف لانا ہوگا، اور اس کے لیے لیبس کا ہونا ضروری ہے. اور فارچونیٹلی ہمارے پاس وہ لیبس ہیں جس میں بچے آ کے اپنی ٹریننگ کر سکیں اور
معاشرے میں اپنا ثابت کر سکیں کہ ہمیں کچھ آتا ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ بات کر لیں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کی. وہ تو آپ کا آپ کی اسپیشلائزیشن ہے کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈگری شروع کی ہے, بڑا اچھا رسپانس اس میں ملا ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ نیوز, کرنٹ افیئرز, ڈاکومنٹریز دونوں کا حصہ ہے, پیکیجز کی آپ نے بات کی, تو کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. جی دیکھیے, جو مینلی میں سمجھتا ہوں کہ مدر آف آل میڈیا انڈسٹری وہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ہے, اور اس کی مختلف قسم کے ایریاز ہیں جن کو ہم کور کرتے ہیں. میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں نیوز پیپرز ہیں, جرنلز ہیں, پبلک ریلیشننگ ہے, ایڈورٹائزنگ ہے, دین آپ کہہ لیے کہ ویڈیوگرافی ہے, ویڈیو میکنگ ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کی مختلف قسم کے جو آپ کے پلیٹ فارمز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں. تو ہمارے بچوں کے پاس بہت زیادہ مارجن ہے, بہت زیادہ اسکوپ ہے. اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں فیلڈ کے اندر ان کے پاس اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز محض ایک ڈگری کا نام نہیں ہے, ایک پیس آف پیپر نہیں ہے. یہ ایپٹیچیوڈ ہے. اگر آپ کے اندر ایپٹیچیوڈ ہے ایک جرنلسٹ بننے کا, ویڈیوگرافر بننے کا, یا اینکر بننے کا, یا پبلک ریلیشننگ ایڈورٹائزنگ میں کانسیپٹ رائٹر کے طور پہ جانے کا, تو پھر آبویسلی آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ ایکسرٹ کرنا پڑے گا. تو ہمارے یہاں الحمدللہ, جیسے میں خود چونکہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز سے ہوں, اور میری جو تھیوری کی اور جو ریسرچ کی سائڈ ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے. پھر میں نے چونکہ میڈیا کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے اور بہت سارے ان کے ساتھ ہمارا لیزون رہا. الحمدللہ ہمارے بچے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ تمام جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں, ٹیلی ویژن چینلز ہیں, وہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایکسیل کر رہے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ان کو وہ نالج دیتے ہیں جو اس وقت اپ ڈیٹڈ ہے, اسکل کے ساتھ دے رہے ہیں. صرف نالج نہیں دے رہے بلکہ نالج بیس اسکل جو ہے ان کے اندر ہم ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہاں پہ نہ صرف یہ کہ ہم نے بی ایس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز اسٹارٹ کیا, چونکہ وہ اس وقت جو کانٹیمپریری جو اسٹیج ہے, یا ہمارا جو کانٹیمپریری اس وقت جو ایرا ہے, اس میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کا بہت بڑی اہمیت ہے. سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے دنیا بھر میں جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ میڈیا اس کو اگر چھپا دے اور میڈیا سامنے نہ لے کے آئے تو لوگوں کی اویئرنیس ختم ہو جائے. تو میڈیا کا رول بہت ہے, اس کو پازیٹیو یوز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی ہم الحمدللہ بچوں کو یہ نہ صرف یہ سکھاتے ہیں کہ کیمرہ کیا ہوتا ہے, بلکہ کیمرے کا استعمال کس طرح سے ہونا چاہیے, قلم کیا ہوتی ہے, قلم کی طاقت کیا ہے, اور اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے. ہم ان کو اس طرف بھی لے کے آتے ہیں, ان کی گرومنگ کرتے ہیں. پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ میڈیا کے اندر ہم ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام بھی انشاءاللہ لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور آئی ہوپ کہ یہ بڑا سکسیسفل پروگرام ہوگا. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو بچوں کی مینٹورنگ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کریں گے. میں خود چونکہ ایچ ای سی اپرووڈ سپروائزر ہوں, اور میں نے کافی سارے پی ایچ ڈیز اور ایم فل سپروائز کیے ہیں. میرا چونکہ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے الحمدللہ, میں نے کافی لوگوں کے ساتھ کام کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ جو ایکسپیرینس ہے, یا جو میرا جو ان پٹ ہے, انشاءاللہ یہ آئی ای سی کے لیے اور آئی ای سی میں جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. اور صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا, میرے ساتھ جو میری کولیگس ہیں ان کا انگلینڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, اٹلی سے پڑھے ہوئے ہیں, اسی طرح سے دوسرے کوئی کنٹری سے بھی انہوں نے کچھ ڈپلوماز اور کچھ ڈگریاں لی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ ان کے پاس ایسا ایکسپوجر ہے کہ وہ بچوں کے لیے بہت آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مفید ثابت ہونے والا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا شروع میں, جب آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ ٹرکی, انگلینڈ, یو ایس اے, تو آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں آپ تو ایک ماڈرن ڈے واسکو ڈی گاما ہو گئے کہ تعلیم کے حصول کے لیے آپ مختلف جگہ پھرتے رہے ہیں. دیکھیے انفیکٹ یہ چانسز کی بھی بات ہے. اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے یہ تجربات جو ہیں مختلف ممالک میں پڑھنے کے, ان کا کلچر ٹریڈیشن جاننے کے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں؟ آبویسلی جی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مثلا میں صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. جب میں شکاگو میں تھا تو وہاں پہ میں نے ایک ریڈیو اسٹوڈیو وزٹ کیا. جو اس کی انٹیریئر کا ڈیزائن تھا, جو اس کی جو لے آؤٹ تھی, جو اس کی فنیشنگ تھی, وہ ایگزیکٹلی میں نے وہاں سے کیپچر کی, اور میں نے ملتان میں آ کے اسی پیٹرن کے اوپر ریڈیو اسٹیشن وہاں پہ قائم کیا. اور جو بھی میرے پاس آیا اس نے بڑی تعریف کی کہ یہ آپ کا کلر کمبینیشن اور یہ جو چیزیں آپ نے بنائی ہیں. تو یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. سیم ود ٹرکی, جب میں ٹرکی گیا, پرانی بات ہے 93-94 میں, اس وقت پاکستان میں یہ اسٹوڈیوز کا رواج تھا نہیں, صرف تھیوریٹیکل چیزیں تھیں. تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا
کہ استنبول یونیورسٹی میں اور مارمرا یونیورسٹی میں ان کے اپنے اسٹوڈیوز تھے ٹیلی ویژن کے، فلم کے، ان کے اپنے نیوز پیپر، میگزین، ایڈورٹائزنگ ایجنسی کام کر رہی ہے. تو میرے لیے حیران کن تھا، چونکہ ہم نے یہاں پہ نہیں دیکھا تھا پاکستان میں کسی بھی، کراچی، پشاور، پنجاب یونیورسٹی میں خود چونکہ یہاں سے پڑھا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ. تو یہ وہ چیزیں میرے ذہن میں تھیں. جب مجھے اللہ پاک نے موقع دیا، میں جب بہاؤالدین ذکریہ میں واپس آیا تو میں نے سیم چیزیں یہاں پہ آ کے اپلائی کی. نہ صرف یہ کریکولم کے حوالے سے بھی، جو میں نے انٹرنیشنل کانفرنس اٹینڈ کی، لوگوں سے ملا، مختلف پروفیسر سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، وہ چیزیں ہم نے انکارپوریٹ کی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اللہ کو اس کو اگر موقع دیتا ہے باہر جانے کا، وہ سیکھتا ہے، جا کے وہاں پہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے، ان کا ایکسپیرینس اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو فورن ایکسپوجر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. میں اسی کی اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ہاں گیم ڈیزائن اور اینیمیشن میں ہم نے فرانس کے ساتھ جو ہے ایک ایگریمنٹ کیا ہے روبیکا کے ساتھ، اور روبیکا کے تحت ہمارے جو بچے ہیں ہر سال سمر کے اندر جاتے ہیں 15-20 روز کی ٹریننگ کے لیے. تقریباً 10 سے 15 بچے جاتے ہیں ہمارے فرانس، اور ٹیچر بھی ساتھ جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ بالکل جو جدید قسم کی جو رجحانات ہیں گیم میں، اینیمیشن میں، وہ وہاں سے لرن کر کے آتے ہیں. اور یہاں پہ بھی الحمدللہ ہم اب روبیکا سینٹر جو فرانس کا نمبر 1 دنیا کا دوسرے نمبر کا بڑا ادارہ ہے، اس کا ایک انشاءاللہ یہاں پہ ہم آئیڈینٹیکل ایک ریپلیکا آپ کہہ لیجئے وہ سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے اس سے بہت فائدہ حاصل کریں گے اور ہماری مارکیٹ کو بڑا فائدہ پہنچے گا. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں یہاں 2 باتیں ایڈ کرتا جاؤں کہ ایک تو ہمارا روبیکا کے ساتھ پروگرام TOT بھی چل رہا ہے، ٹریننگ آف ٹیچرز، بڑے ریگولرلی اس کی کلاسز آن لائن بھی ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں یہ IAC کے خرچے پہ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیے میں اس خاص طور پہ اس حوالے سے چانسلر صاحب کو اپریسیشن دوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ ایسی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کیا ہے جس میں بچوں کا فائدہ ہو. IAC کا تو فائدہ ہونا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ بچوں کا فائدہ ہو، اور بچوں کی ٹریننگ کے لیے ان کو وہ نئے تجربات سکھانے کے لیے الحمدللہ ہم لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. اور اپنے بچوں کو ہم پورا انسینٹیو دیتے ہیں، پورا چانس دیتے ہیں کہ وہ جتنا بھی اپنا ایفرٹ کر سکتے ہیں سیکھنے کے لیے ایفرٹ کریں. ہم نے ایک پلیٹ فارم دینا ان کو، اور ہمارے چانسلر صاحب نے اور ہماری ایڈمنسٹریشن الحمدللہ وہ پلیٹ فارم ان کو مہیا کیا ہے، اور بچے اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ہمارے 2 بیچ آلریڈی جا چکے ہیں، تیسرا بیچ جو ہے وہ انشاءاللہ اس وقت تیاری کے مراحل میں، اگلی سمر کے اندر ان کی باری ہے، وہ بھی جائیں گے، وہ بھی سیکھ کے آئیں گے یہاں سے. اور اسی زمرے میں سر کہ فرینچ کلاسز بھی فری آف کاسٹ فار فیکلٹی اینڈ فار اسٹوڈنٹس، تاکہ اسٹوڈنٹس جو جائیں وہ اب جب ریپریزنٹ کریں گے پاکستان کو اور IAC کو تو ان کو نہ صرف زبان آتی ہوگی بلکہ اپنے کلچر کو بھی بڑے آرام اس کے تھرو ڈپکٹ کریں گے. جی یہ بھی انیشیٹو اگین فری آف کاسٹ. یس، چانسلر صاحب کا انیشیٹو ہے کہ ہم یہاں پہ فرینچ کلاسز کا آغاز کریں، اور اس کی مین ریزن یہ تھی کہ روبیکا میں چونکہ ہمارے بچے اور فیکلٹی جاتی ہے تو وہ یہاں سے لرن کر کے جائیں. وہاں جا کے ہیزیٹیشن ہوتی ہے انٹریکٹ کرنے میں، بات کو سمجھنے میں، سمجھانے میں. تو یہاں پہ ہم نے 1 سال کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے، فری آف کاسٹ ہے تمام لوگوں کے لیے، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز جو بھی پڑھنا چاہے، ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی، کہ وہ آئیں، فرینچ پڑھیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہاں جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں. اور انٹریکشن لیول، جتنا زیادہ انٹریکشن لیول بڑھے گا اتنی لرننگ زیادہ ہوگی. تو اس کام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک تعداد ہوتی ہے جب آڈیٹوریم میں کلاس ہوتی ہے فرینچ کی، بچے بہت اور ٹیچرز بھی سارے انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا آپ کو پتہ ہے چونکہ ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا تھا مختلف ڈگریز کا، 5 ڈگریز، تو کچھ ایک ہماری لیٹسٹ ڈگری ابھی جو ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن کریٹو اسٹڈیز، ایک بڑا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. تو اس بارے میں آپ نے چونکہ اس پہ خاصا کام کیا ہے اسکول کے لیے along with your HODs اینڈ کوآرڈینیٹرز، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہی بتائیے گا. جی یہ بھی بیسیکلی جو آئیڈیا ہے یہ چانسلر صاحب کا ہے. انہوں نے ہمیں ایک ٹاسک دیا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پر یہ ایک ڈگری آفر کی جا رہی ہے، اور اس میں بڑا زبردست ایک کمبینیشن ہے 6-7 سبجیکٹس کا، جس میں بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی فائنینس اور مارکیٹنگ کے علاقے جو ایریاز ہیں وہ ہم کور کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں فلم، ٹیلی ویژن، میڈیا، گرافک ڈیزائن، اینیمیشن، گیم، یہ سب کا آپ کہہ لیجئے کہ ایک مجموعہ ہے.
اس میں جو بچہ بھی آ کے ایڈمیشن لے گا اس کو یہ تمام ایریاز کے اندر جو ہے وہ نو ہاؤ بھی ہوگی، اور پھر ان تمام ایریاز کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے مینیج کرنے کا جو فن ہے، جو ہنر ہے، وہ بھی ان کو آئے گا۔ میں فرض کریں کہ فلم اور ٹیلی ویژن پڑھتا ہوں اور مجھے اس کی مینجمنٹ کا علم نہیں ہے، مجھے اس کے فائنینسز کا، مارکیٹنگ کا علم نہیں ہے، تو میں لیگ کروں گا۔ لیکن یہ سبجیکٹ جو ہے یہ آپ کو ایک فورس دے گا بیسیکلی۔ آپ فلم میں جانا چاہتے ہیں میجر کے طور پہ، ٹی وی میں جانا چاہتے ہیں، آپ گیم، اینیمیشن، گرافک ڈیزائن، جس میں بھی جانا چاہتے ہیں، میڈیا جرنلزم میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ جو بزنس، مارکیٹنگ، فائنینس کا جو ایک کمبینیشن ہے وہ آپ کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس ہوگی۔ وہ آپ کے لیے جو ایونیوز ہیں آپ کے فائنینسز جنریٹ کرنے کے، اور اپنی جو آپ کہہ لیجئے کہ جو آپ کی سکل ہے اس کو فردر بہتر کرنے کے لیے اور اس کا آؤٹ پٹ لینے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے، اور وہ ہم نے اس سیمسٹر سے لانچ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام بھی سکسیسفل ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی جانے سے پہلے میسیج ان ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے ہو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دا اسکول آف ڈیجیٹل اینڈ سنیمیٹک آرٹ؟ دیکھیے، میرا ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ میسیج ہوتا ہے کہ جب بھی وہ ادارے میں انٹر ہوں وہ ایک جذبے کے تحت اندر آئیں۔ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ انٹر ٹو لرن، لیو ٹو سرو، یہ سب سے موٹو ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، بچوں کا یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے، اور وہ قیمتی ٹائم یہ ہے کہ وہ جب آ گئے ہیں ادارے کے اندر تو وہ سیکھنے کے لیے آئیں، یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئیں۔ یہ ان کے 2 سال یا 4 سال انتہائی قیمتی ہیں۔ جتنا زیادہ وہ لرن کریں گے فیلڈ میں جا کے اتنا زیادہ کامیاب ہوں گے۔ تو کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، آنیسٹی، یہ وہ 3-4 میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لیسنز ہیں جن کو اگر بچہ اپنے پلے سے باندھ لے تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ اور یہاں پہ آئیں سیکھنے کے لیے، یہاں پہ آئیں کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور جب ادارہ چھوڑیں تو IAC کے ایمبیسڈر بن کے جائیے اور اس ملک کا نام روشن کیجیے۔ بھلے آپ جس فیلڈ میں بھی ہوں، اس ملک کے ترقی کے لیے آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ یہ میرا میسیج ہے اپنے تمام نئے آنے والوں کے لیے بھی اور جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ ہمارے ساتھ آج موجود تھے ڈین اسکول آف ڈیجیٹل اینڈ سنیمیٹک آرٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف خان، اور ان کی باتیں آپ لوگوں نے سنی بیکاز ہز اوپینین میٹرز۔ سو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو۔ ٹل نیکسٹ ویک، اللہ حافظ۔